انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے، رزق عطا فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، لیکن کم بندے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ سورہ قلم ہم نے سنی، سورت کے شروع میں اللہ نے قلم اور کارکنان قضاء و قدر کے نوشتوں کی قسم فرما کے کفار کے الزامات سے اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا کہ اپنے رب کے فضل سے اللہ کے حبیب و مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ خود اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے اوپر جب بھی کفار الزام لگاتے یا حضور کی گستاخی کرتے، حضور جواب نہیں دیتے تھے، حضور کا رب جواب دیتا تھا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ ولید بن مغیرہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کے حبیب کو مجنون کہا تھا، شاعر کہا تھا، جادوگر کہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ نے سورہ قلم کے اندر اللہ نے اس نے حضور کو مجنون کہا، ایک حضور کا معاذ اللہ حضور کی طرف جنون کی نسبت کی۔ اللہ نے اس کے 9 عیبوں کو بیان فرمایا۔ اس نے ایک عیب کی نسبت حضور کی طرف کی، اللہ نے اسی صورت میں اس کے 9 عیبوں کو بیان کیا، اور اس میں سخت عیب یہ بیان کیا اتلم بعد ذالک الزنیم، اے حبیب تیرا رب یہ فرما رہا ہے، وہ ولید بن مغیرہ جس نے آپ کو مجنون کہا ہے، رب کی گواہی یہ ہے وہ حرام زادہ ہے، وہ حلالی ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو حضور کا بے ادب ہو وہ حلالی ہو نہیں سکتا، جو حضور کا گستاخ ہو، وہ گیرٹ ولڈر ہو ہالینڈ کا یا فرانس کا کیمرون بدبخت ہو، یا ناروے ڈنمارک کے کارٹونسٹ ہوں، جو بھی حضور کے گستاخ ہیں وہ حرام کی اولاد ہیں، حلال زادہ حضور کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے اخلاق اتنے پیارے بنائے، حضور کا اخلاق و کردار اتنا حسین ہے کہ کائنات میں کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی رعایت کریں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ نے ان باغ والوں کا ذکر کیا جنہوں نے پھل کاٹنے کے ارادے میں انشاءاللہ نہ کہا جی ہم پھل کاٹیں گے انشاءاللہ کے بغیر، تو اللہ کی تسبیح سے وہ غافل رہے، مسکینوں کو ان کا حصہ دینے سے بخل کیا، تو اللہ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ پچھتاتے رہے۔ اس یہ سورت قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، یہ نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ جس کو نظر بد لگ جائے وہ یہ 2 آیتیں پڑھ کے اس کو دم کریں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ نظر بد کا قرآنی علاج ہے۔ سورۃ الحاقہ نے سنی، اس سورت کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا، پھر قوم سمود، عاد، فرعون پہ نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 میں سور پھونکے جانے، زمین اور پہاڑوں کے اٹھا لیے جانے اور ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جانے، آسمان کے پھٹنے اور کمزور ہونے، اور 8 فرشتوں کے اللہ کے عرش کو اٹھانے کا بیان ہے۔ آیت 19 میں بتایا قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا،
اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جس کا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا جی میرا نام عمل دیکھو، وہ خوشی سے دکھائے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، کاش میں مر کے مٹی ہوتا اور آج مجھ سے یہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ آیت پھر آگے سورۃ معارج ہم نے سنی، اللہ اکبر، اور اس سورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک مرتبہ پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دن، اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، استغفر اللہ، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑیں گے۔ کتنا خوفناک ہوگا منظر، کسی کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میری بیوی، بھائی، رشتہ دار، تمام اہل زمین کو مجھ سے فدیہ لے لے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 19 میں انسان کی کم حوصلگی، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں اس کی بخل کرنے کا بیان ہے۔ سورۃ نوح ہم نے سنی، اس سورت کے شروع میں سے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے، قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز حق کی طرف بلایا لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور جب بھی میں ان کو دعوت حق دیتا ہوں وہ قبول دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد کی نعمت بخشے گا، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ جب نوح علیہ السلام نے کافی عرصہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، 950 سال، جب چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تو پھر آپ نے عذاب کی دعا کی، یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اور پھر آپ نے اپنے والدین کے لیے تمام مومنین کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ پتہ چلا والدین کے بخشش کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سورۃ الجن ہم نے سنی، جنات کی ایک جماعت کا پہلی آیت میں قرآن پاک سننے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ جن ہے۔ اس صورت میں یہ بیان ہوا کہ جنت جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن لینے کے لیے جایا کرتے تھے شروع میں آسمان کی طرف، تاکہ وہ غیبی خبریں سن لیتے اور پھر آ کے بتاتے۔ لیکن فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ اب عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جن اوپر جاتا ہے تو محافظ فرشتہ اس کا راستہ روک لیتا ہے اور آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ جنات نے مشورہ کیا بھئی پورے روئے زمین پر جا کے چیک کرو کہ کیوں ہمارا داخلہ آسمان پہ بند ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت یہ چیک کرنے کہ ہمارا داخلہ آسمان پہ بند کیوں ہو گیا ہے، تہامہ مکہ کی طرف گئی، وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاس کے بازار میں اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صاحب قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب جنات نے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، حضور کی زبان پاک سے، تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے تم بھی ایمان لے آؤ، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ جن اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے،
وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا کیا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ سورۃ مزمل ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ نے بڑے محبت کے انداز میں اپنے حبیب کی خاص ادا کا ذکر کیا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے حبیب۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کی قیام اللیل کا بیان کیا۔ یہ قیام اللیل حضور کی سنت ہے، یہ جو آپ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی توفیق سے جو آپ قیام اللیل میں تشریف لاتے ہیں، حضور کی سنت ہے قیام اللیل کرنا، رات کو تہجد میں قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب ساری ساری رات قیام کرتے۔ ہم تو جناب 1-2 گھنٹے کے لیے بھی ہمیں ٹھہرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں تھک گئے جناب، حضور ساری ساری رات قیام فرماتے۔ تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا حبیب کو تکلیف ہوتی ہے اور حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے زیادہ جاگنے کی وجہ سے، تو اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے قرآن میں رعایت عطا فرما دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب ساری رات نہ سویا کر، تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کرو، آدھی رات جاگ لیا کرو، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن ساری رات سے آپ کو دقت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے رعایت فرما دی۔ پھر فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، یہ ان حفاظ قرآن کو یہ آیت غور سے پڑھنی چاہیے جو سبیٹ کے ساتھ 20 رکعت 20 منٹوں میں 20 تراویحیں پڑھا کے فارغ کرتے ہیں، وہ سن لیں، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، چوتھے گیئر میں نہیں پڑھنا، اب سب ایک میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے اب سب؟ ماشاء اللہ۔ بہرحال جناب یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ پھر جی صورت مدثر ہم نے سنی، اور اس کے شروع میں بھی رب کریم نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر یا کمبل اوڑھنے والے حبیب، چادر لپیٹنے والے حبیب، اٹھئے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اور اسی صورت میں بتایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول کاموں میں مشغول رہتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ سورہ قیامہ ہم نے سنی، ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ان کی انگلیوں کے پور جیسے، پور یعنی پورے، انگلیوں کے پورے جو ہوتے ہیں یہ جیسے پہلے تھے، ہم دوبارہ بھی ان کو اسی طرح پیدا فرما سکتے ہیں۔ اے حبیب جب وحی آپ کے اوپر نازل ہو تو آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جبریل سے قرآن سن لیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ بھی حضور کی شان ہے کہ حضور جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، میں بھول نہ جاؤں، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، فرمایا حبیب آپ جبریل سے قرآن سن لیا کریں اور بھولے گا نہیں، ہم آپ کی سینے میں پورا قرآن محفوظ فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ دہر ہم نے سنی، اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یتیم کے اوپر، مسکین کے اوپر، قیدی کے اوپر، اور یہ آیت شان اہل بیت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا سید خاتون جنت نے جب یتیم اور قیدی اور مسکین کو خیرات کی تھی اور خود بھوکے رہے تھے، اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ سورۃ مرسلات ہم نے سنی، آخری سورت، اس میں اللہ نے بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے،
پھر فرمایا متقین کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔